جیسا کہ میں مطلب اس چیز سے میں میرے انٹرسٹ جو تھے وہ الگ طرح کے انٹرسٹ تھے. میں بچپن سے ہی ٹریکنگ وغیرہ میں انٹرسٹ رکھا کرتا تھا, گھومنے گھامنے میں انٹرسٹ رکھا کرتا تھا, کھیل کود میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا. تو یہ تھوڑی سی مجھ سے ہٹ کے تھی کہ ایسی کوئی یا کیلیگرافی میں انٹرسٹ لوں یا کچھ لوں. لیکن جب اللہ کو کام کروانے ہوتے ہیں تو وہ اللہ بندوں سے کام لے لیتا ہے. اس میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید میں اس کے لیے بنا تھا. نہیں, اللہ کو کام لینے ہوتے ہیں, وہ بندوں سے کام لے لیتا ہے, چاہے وہ کسی بھی طرح کا بندہ ہو. جلالی بھی تو کن فایا کن کا بھی خالق ہے تو رب مصطفیٰ, تو رب مرتضیٰ, رب صراط مستقیم, تو رب کعبہ, روح کی کشتی کو دیکھتا ہوں, مجھے ندامت میں ڈوبا ہوا ہوں. آداب ناظرین, میں ممتاز بٹ. آج ایک ایسی کہانی سے میں آپ کو روبرو کرواؤں گا جو اگر ہم دیکھیں آج کے عصر حاضر میں اگر دیکھیں تو شاید بہت کم جوان ایسے ملتے ہیں جو اللہ کی راہ کے لیے خود کو بالکل سپرد کر دے, ڈیڈیکیٹ کرتے. دیکھ رہے کہ آج کل کے نوجوانوں کے مشغلے تو بہت سارے ہوتے ہیں, ہر کسی کا الگ الگ مشغلہ ہوتا ہے, لیکن ان کا مشغلہ دیکھ کے ہم بالکل آپ حیران ہو جاؤ گے. اور ان کی محبت کعبہ خدا اور ان کے رسول کے اور محبت کو دیکھ کر ہم بالکل حیران ہو جاتے ہیں. واقعی میں اگر آپ دیکھیں تو اسلام کی انہوں نے ماشاء اللہ جو ہے کافی خدمت کی ہے. انہوں نے جو ہے کیا پتا ان کو خطاطی کا شوق ہے یا نہیں, وہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن ہم دیکھ رہے کہ انہوں نے جو ہے ہاتھ سے قرآن شریف کے نسخے کو لکھا ہے. آج بات کریں گے ہم ان سے اور جاننے کی کوشش کریں گے. جی فیصل صاحب, آپ کا خیر مقدم ہے, اور آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ اگر ہم دیکھ رہے اکثر و بیشتر آج کے نوجوان جو ہے ان کے دیگر مشغلے ہوتے ہیں, اور اگر کوئی دوسرے شعبے سے بھی وابستہ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے کام کرنے کے ایک دم نڈھال ہو جاتے ہیں, تو دوسرے کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو آپ کو یہ چیز ذہن میں کیسے آئی؟ دیکھیے, بہت بہت شکریہ آپ کا. اصل میں جو آپ نے کہا کہ نوجوان ہیں یا کسی الگ الگ مشغلوں میں لگے رہتے ہیں, ہر کسی کی زندگی ویسی ہی ہوتی ہے. تو میری زندگی بھی ویسی تھی. میں اپنے پیشے سے بہت بےحد محبت کرتا تھا اور اسی کے ساتھ اپنا آپ بزی رکھتا تھا. لیکن اس کا شوق مجھے ایسے پڑا کہ ہمارے گھر میں ایک قدیم قرآنی نسخہ ہے. ہمارے گریٹ گرینڈ فادر کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآنی نسخہ ہے جو لگ بھگ 200 سے 250 سال پرانا ہے. انہوں نے بھی خود لکھا. جی ہاں, بالکل ہاتھ کا لکھا ہوا ہے جو کافی حد تک شہید ہو چکا ہے. بہت پرانا نسخہ ہے. جب کاغذ بھی ہاتھ سے بنائے جاتے تھے, قلم بھی ہاتھ سے بنائے جاتے تھے, تو اس دور کا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے. تو ہمیشہ اس کو دیکھ کے میں اپنے والدین سے بات کیا کرتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوئی اس وقت پہ, ایک بہت بڑا شاہکار تھا. تو کیا کبھی میں ایسا کر پاؤں گا؟ تو یقین مانے کہ سب کو یہ لگا کہ شاید یہ مشکل بات ہے. تھا بھی, یہ بہت مشکل کام تھا کہ شاید یہ تمنا کرتا ہے لیکن پتہ نہیں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں. تو پھر آج سے 20 مہینے پہلے اسی چیز سے متاثر ہو کے میں نے ایک شروعات کی, اور جس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے اس وقت. تو ان کا فیصل صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ان کے گھر میں آلریڈی ان کے جو گرینڈ فادر ہے انہوں نے بھی گریٹ گرینڈ فادر جو ان کے ہیں, تو انہوں نے بھی یہ کام جو ہے انجام دیا ہے, یہ کارنامہ انہوں نے بھی کیا ہے. تو ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے قبل ان کو دیکھ کے انہوں نے یہ کام شروع کیا. انہوں نے لیکن فیصل صاحب سے جو ہم اہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ کیا فیصل صاحب کو اس سے قبل کوئی خطاطی وغیرہ کا شوق تھا؟ جی بالکل, میں نے اس سے پہلے کوئی خطاطی سیکھی نہیں ہے, کوئی کیلیگرافی سیکھی نہیں ہے. اٹس گاڈز گفٹ. میں ہمیشہ کوشش کیا کرتا تھا خود ہی, مطلب طرح طرح کی چیزیں میں کرتا ہوں, ہر چیز میں اپنے آپ کو انوالو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ بھی کیونکہ ایک ہینڈ رائٹنگ میری تھوڑی اچھی ہوا کرتی تھی, تو میں بحیثیت خود ایک سائنس ٹیچر ہوں, میری سائنس بیک گراؤنڈ ہے, لیکن اس کے باوجود مجھے ان چیزوں میں میرا ہمیشہ سے شوق, میرا مشغلہ ہوتا تھا کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو تھوڑا ان سے وابستگی بنا کے رکھوں, جس کی وجہ سے اس چیز نے مجھے تھوڑا متاثر کیا اور میں نے ایک شروعات کی
بڑی مدت اس کے ساتھ لگا رہا میں، تو آخرکار اس کو پچھلے 2-3 دن پہلے میں نے مکمل کیا. تو کتنا ٹائم لگا اس میں، کتنا اس عرصہ میں 20 مہینے لگے مجھے اس میں مکمل کرنے میں، کیونکہ ہمارے پاس ایک نوکری پیشہ فرد کے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے. جی تو ایک تو گھر کی اپنی ہے، کیونکہ بینگ دا الون سن آف مائی فادر، تو میری گھر کی بھی رسپانسبلٹی ہے. تو اس کے علاوہ جو نوکری ہے وغیرہ ہے، وہاں بھی اپنا پورا وقت دینا پڑتا ہے. اس کے بعد جو میرا پھر نجی وقت ہوتا تھا، شام کا ٹائم یا صبح کے نماز کے بعد کا ٹائم، اس میں اس کے ساتھ 2-3 گھنٹے دیا کرتا تھا. تو ایک شروعات کی، ایک کوشش کی، اور کہتے ہیں کوششیں ہمیشہ پھل دیتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے میری کوشش نے پھل دے دی. تو ہم دیکھ رہے کہ 20 مہینے تک آپ کو، چونکہ جو آپ نے لکھا ہے کہ شاید اس میں فاؤنٹین پین کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو کتنے فاؤنٹین اور کس فاؤنٹین پین کا استعمال کرو وہ بھی بتا دیجئے. کیا پتہ کسی اور کو کرنے کا شوق ہو تو وہ اس طرح سے اپنی تیاری رکھے. جی بالکل، میں نے کیونکہ ان دنوں یہاں پہ تھوڑی ہڑتال وغیرہ کا سما تھا، تو میں نے یہیں پہ لوکل دکان سے پیپر اور فاؤنٹین پین لے آیا میں. اس کے بعد کیونکہ آج کل کیلیگرافی پینوں کا سیٹ آیا کرتا ہے، لیکن اس میں پھر بھی انسان کو اس کو تیار کرنا پڑتا ہے. تو میں نے فاؤنٹین پین کی جو نب ہوتی ہے سامنے کی، اس کو کٹ کر کے تھوڑی گسائی کر کے اس کو تیار کیا، تب جا کے اس سے یہ ہو پایا. تو ایسے لگ بھگ 6-7 پین لگے. اور اس میں انک کی میں کارٹریج لایا کرتا تھا، کیونکہ اس کا کلر تھوڑا ڈارک ہوتا ہے. تو وہ کارٹریج لگ بھگ 150 کارٹریج وہ بھی لگی ہوں گی اس میں. اس کے علاوہ جو لال رنگ کا قلم بھی اس میں استعمال ہوا ہے، وہ بھی اسی طرح سے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیے. تو فاؤنٹین پین کی نب کو کٹ کر کے تھوڑی ایڈیٹنگ کر کے اس کو تو میں نے تیار کیا، جس سے یہ انجام دیا، اس کام کو انجام دیا. تو فیصل صاحب، آپ یہ بتا دیجئے ہمیں کہ یہ کام چونکہ جب آپ نے شروع کیا تو اس سے قبل چونکہ گھر کی بھی ذمہ داریاں اور آپ اکلوتے جو ہے فرزند ہے اپنے والد صاحب کے، تو کیا جب دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں گھر کے، تو اس وقت اس ٹائم اس کے بعد وقت نکالنا، کیا کبھی رنجش آئی گھر والوں کے کہ آیا کچھ اور کام میں مصروف ہو گئی؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل زندگی بہت بزی ہو گئی ہے لوگوں کی. تو کیا ایسا کچھ لگا آپ کے، یا گھر والوں کی طرف سے پورا سپورٹ ملا؟ نہیں، بالکل میرے گھر والوں کی طرف سے پورا اس میں سپورٹ تھا، اور ہمیشہ میرا ساتھ انہیں دیا. یہاں تک کہ میرے گھر والے نہیں، اس میں میں کچھ اور لوگوں کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا. میرے ایک بڑے انکل جو ریٹائرڈ سینئر لیکچرر رہ چکے ہیں، اور ہمارے گھر کا ماحول ہی تھوڑا ایجوکیشن ریلیٹڈ ہے، کیونکہ سب لوگ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہی کام کر چکے ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں. تو میرے بڑے ایک انکل ہیں سید مہراج الدین صاحب، ان نے بھی مجھے اس میں میری بڑی حوصلہ افزائی کی. اور میرے والد جو کہ خود ایجوکیشن آفیسر رہ چکے ہیں، تو ان نے بھی میری اس میں حوصلہ افزائی کی اور ہمیشہ مجھے ساتھ دیا. میری والدہ نے جب 15 سپارے کے نزدیک میں پہنچا تو مجھے لگا کہ شاید میں اب ہار جاؤں گا، شاید یہ، کیونکہ یہ اٹ واز اے ہرکیولین ٹاسک، یہ بڑا مشکل کام تھا. میں ایسے کہوں کہ کتاب اللہ کی کتاب کو لکھنا کوئی مذاق کا کام نہیں ہے. یہ مجھے اس بار سمجھ آ گیا، کیونکہ میری انگلیاں آج بھی سن ہے، ابھی بھی تھوڑا اس میں نہیں، تھوڑی وہ سینسیشن کم ہو گئی ہے تھوڑا میری فنگر ٹپس پہ، کیونکہ لگاتار اس کے ساتھ رہنا اور اس میں پین کا ہولڈ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور کیونکہ میں سیکھا ہوا نہیں تھا اس کو، تو اس وجہ سے میری تھوڑی زیادہ پرابلم ہوئی. لیکن میرے بزرگوں نے اور اس کے علاوہ میرے کچھ دوست ہیں، ان نے اس میں بڑی میری سراہنا کی. میرے جو کلیگس ہیں، میرے ہائر سیکنڈری چاٹوسا کا جو میرا سٹاف ہے، میرے باقی کلیگ، ان نے میری بڑی اس میں سراہنا کی، اور ہمیشہ مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ بھیا آپ کا قرآن کہاں پہنچا. اور ایک نام اس میں لینا چاہوں گا، ایک ہمارے یہاں کے ایک استاد محترم مرحوم عبدالصمد نجار صاحب تھے. وہ بڑے مطلب ہم کہیں گے کہ ان کا بڑا علم کا خزانہ ان کے پاس تھا. ان کی ریسنٹلی کڈنی فیلئر کی وجہ سے وفات ہوئی، تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں نے آپ کے بارے میں ایسا سنا ہے، تو آپ جب مکمل کریں گے تو پہلے لا کے مجھے دکھائیے گا. لیکن یہ افسوس رہا مجھے کہ میں ان کو یہ دکھا نہیں پایا. تو ان سب کی سراہنا کی وجہ سے میں آج اس مقام پہ پہنچا ہوں کہ میں اس کو مکمل کر پایا. کئی بار آپ نے لکھا بھی ہوگا، تو ہم دیکھ رہے کہ جب ہم لکھتے تو الفاظ جب لکھتے تو کہیں نہ کہیں جو ہے آپ کو کبھی غلط بھی ہوا ہوگا، یا دل کو وہ نہیں لگتا ہے کہ نہیں میں نے شاید کوئی الفاظ صحیح نہیں ہوا، تو اس کے بعد شاید کاٹنا بھی پڑتا ہے یا دوسرے پیج پہ پھر وہی ریپیٹ بھی کرنا پڑتا ہوگا. تو اس وقت جو انکریجنگ رہنا، ہمت، حوصلہ اس وقت کا، تو کیسے دیکھتے اور کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ ابھی بھی ہے جو خطاطی کرتے ہیں، بھلے وہ کچھ اور نقش و نقوش بھی لکھتے ہیں یا کچھ اور چیزیں بھی کرتے ہیں، لیکن خطاطی جانتے بھی ہے بہت سارے لوگ. اگر ان میں سے کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے یا جن کو نہیں بھی پتا، کیونکہ آپ کو بھی خطاطی نہیں آتی تھی لیکن آپ نے شروع کیا، تو ایسے لوگوں کو کے لیے کیا میسج ہے کہ جب یہ غلط ہوتا ہے تو اس وقت جو ایک دل ملول ہوتا ہے کہیں نہ کہیں انسان، تو اس وقت کیا؟ دیکھیے، میں کوشش کرتا تھا کہ مجھ سے غلطی نہ ہو، کیونکہ قرآن پاک میرے سامنے ہوتا تھا. کیونکہ میں کوئی حافظ نہیں ہوں، لیکن
कोशिश थी मेरी कि कुरान पाक सामने होता था, मैं कोशिश करता था कि गलती ना हो कहीं पे, लेकिन अगर कहीं पे छोटी मोटी गलती हो जाती थी तो मेरे पास वाइट कलर का फ्लूड होता था जिससे मैं उस जेर ज़बर को ठीक कर लेता था। लेकिन अगर कहीं पे थोड़ी ज़्यादा गलती हो जाती थी तो मुझे फिर वो पूरा पेज रिप्लेस करना पड़ता था। तो उस वक्त क्योंकि उस वक्त मुझे बड़ा अफसोस होता था, क्योंकि जब शुरुआत में मैंने शुरू किया तो लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम एक पेज में लगता था, क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था। तो अगर आप देखेंगे भी शुरुआती जो थे उसमें थोड़ी हैंड राइटिंग धीरे धीरे फिर इसमें सुधार आता गया, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ अब जो जहाँ पे गलती होती थी तो उसको मैं फिर इस तरह से सुधारता था कि वो पेज में फिर से रीराइट करता था। तो उस वजह से बड़ी रंजिश, बड़ा दुख होता था उस टाइम, लेकिन क्योंकि ये अल्लाह की किताब है तो इसमें उस तरह की कोई गुंजाइश होनी भी नहीं चाहिए, उस तरह की कोई मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, तो मैं वो उसमें से वर्क ही निकाल देता था। नाजरीन, जब रब काबा चाहे तो सबके दिलों में एक वलवला पैदा करता है, जोश पैदा करता है, और वही जो हमारे सामने एक मिसाल है, शादीशुदा है, घर में इकलौते हैं, उसके बावजूद भी एक और प्रोफेशन से जुड़े, तो उसके बावजूद भी जो है ये काम सर अंजाम दिया, बहुत ही मुबारक की बात है। तो ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है, पूरे आलम इस्लाम के लिए फ़ख्र की बात है कि एक होनहार जवान है और इस तरह से उन्होंने काम अंजाम दिया। और इससे कबल बिल्कुल जो है खताती का शौक़ नहीं था और कोई बिल्कुल जो है उस प्रकार की उन्होंने इससे कबल कोशिश भी नहीं की थी, और पहले अटेम्प्ट में ये दिखाया कि सक्सेस हो सकते हैं। तो यही है कि रब काबा की भी कहीं ना कहीं करिश्मा था, और हम यही गुजारिश करना चाहते हैं सबसे कि अगर और किसी को भी अगर ये खताती आती हो तो वो भी इस काम में जुट जाए, रब काबा के काम में जुट जाए। और आप ये अगर सोचते हैं कि शायद ये अपहिल उठा सके, करना नामुमकिन है, तो सैयद फैसल साहब ने साफ दिखाया वाजगाब अल्फाजों में, और बिल्कुल आपको आया भी है सामने कि जो कोई भी काम जो है वो बिल्कुल नामुमकिन नहीं है, कोई भी काम किया जा सकता है। कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे करम मौला, हम पे करम